الرحمن الرحیم وَأَسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ صَلَوَاتُ خانوادہ عصمت و طہارت پر مل کر بآواز بلند تر صلوات پڑھیے۔ خداوند عالمیان بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام، بانیان مجلس حاجی عرفان ملک صاحب کا سالہ گزشتہ کی طرح اس برس بھی سالانہ مجلس عزا کا انعقاد کرنا، یہ فرش عزا بچھانا، پرسہ محمد و آل محمد کی بارگاہ میں پیش کرنا، اپنی پاک طیب اور طاہر بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حاجی عرفان صاحب کے مرحومین سمیت جتنے مرحومین مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات اس دنیا فانی سے کوچ فرما چکے ہیں، یا غفور الرحیم ان کے درجات کو بلند فرماتے ہوئے جنت الفردوس میں اعلیٰ و عرفہ مقام عطا فرما۔ جتنی حاجات لیے اس فرش عزا کو مومنین عزادار مولا کے نواح خان ماتمی اس وقت تشریف فرما ہیں، باب الحوائج غازی عباس سبھی کی حاجات کو مستجاب فرمائیں۔ حاجی ملک عرفان صاحب اور ان کے خانوادے نے جس رزق سے یہ اہتمام کیا ہے، یا خیر الرازقین تجھے واسطہ امام حسن مجتبیٰ اور سلطان معظم امام رضا بادشاہ کے بھرے ہوئے دسترخوان کا اس میں خیر و برکت عطا فرما۔ 14 کے صدقے میں 14 اگست کو ہمیں عطا ہونے والے اس ملک پاکستان کو رہتی دنیا تک قائم و دائم رکھنا۔ تمام دعاؤں کی ایک دعا، یا حیو یا قیوم، اے زندہ اے قائم رہنے والے، اے باقی ہمارے بقیت اللہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلند تر صلوات پڑھیے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی قدر، عاشقان رسول خدا، محبان آل آباد، عزاداران مظلوم کربلا، اللہ کے قرآن اور رحمان کے کلام کی ایک بڑی خوبصورت میں نے آیہ کریمہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ مشہور و معروف یا ہماری قوم کو ازبر سورت، مگر آج ایسا نہیں کہوں گا، اس لیے کہ گزشتہ روز اسی سورت کی کسی ایک اور آیت پر گفتگو ہو رہی تھی، تو کچھ احباب نے سورت کا نام سن کر کہا کہ یہ کہاں ہے، یعنی ان کو بتلانا پڑا کہ یہ قرآن میں ہے۔ تو اس کی دو طرح سے تلفظ ہے، اس کی ادائیگی ہوتی ہے، پروننسیشن ہے اس کی دو طرح سے۔ میں نے اپنے پاس اس لیے دونوں لکھ لی، چونکہ میرے لیے بھی یہ نہیں تھی اس کا تلفظ۔ زخرف بھی کہا جاتا ہے، زخرف بھی کہا جاتا ہے، قرآن کی سورت، اور اس کی یہ آیت نمبر 45 آیت، جس میں اللہ رب العزت پروردگار عالم اپنے احمد محمود محمد نبی سے مخاطب ہو کر فرما رہا ہے کہ حبیب سوال کرو ان سے، کسی سے سوال کرنے کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے رسول اللہ سے کہ آپ سوال کیجئے، جو کہہ رہا ہے آپ سوال کیجئے، وہ چاہتا، اس کا ارادہ ہوتا، اس کی مشیت ہوتی تو وہ خود ہی سوال کر لیتا۔ آپ سوال کیجئے، اس آپ پہ غور کیجئے، چونکہ آپ ہی کے لیے کائنات سجائی گئی اور آپ ہی کے لیے فرش عزاز کا بچھایا گیا ہے، آپ سب یہاں موجود ہیں۔ آپ کہہ دیجئے، آج بھی یہ کہہ رہا ہے، اور اس کا کلیہ ہے کہ جب کوئی اہم ترین امور پر وہ گفتگو کرتا ہے، جب موضوع بڑا اہم ہوتا ہے، جیسے توحید جس سے اہم کوئی موضوع نہیں، تو وہ یہ نہیں کہتا کہ ہو اللہ واحد، بلکہ کہتا ہے کل ہو اللہ واحد۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہ ہوا، وہ اللہ احد ہے، وہ اللہ، یہ صرف رسول کہہ سکتے ہیں میرے، وہ اللہ، ہم وہ نہیں کہہ سکتے۔
ہم اللہ تو کہہ سکتے ہیں، وہ وہی کہے گا جو اشارہ کرے، اشارہ وہی کرے گا جس کو نظر آئے، تو ہم نہیں کہہ سکتے۔ نہیں کہتا اے کافرو قل یا ایھا الکافرون، آپ کہہ دیجئے اے کافر، اس لیے کہ آپ وہ ہیں کہ جس کے کہنے پر انہوں نے مجھے اللہ مانا ہے۔ دیکھا تو نہیں تھا، سلامت رہی ہے، مجھے دیکھا نہیں تھا، آپ نے کہا وہ ہے تو ہم نے مانا وہ ہے۔ اسی لیے خطبہ فدق میں بضعت رسول جو ہے، جو رسول کا ٹکڑا ہے، جو ام ابیہا ہے، جو اس کی ماں بھی ہے اس آپ کی، وہ فرماتی ہے کہ ہم وہ ہیں کہ اگر ہم کہیں وہ ہے تو ہے، نہیں تو نہیں، ہم ہی نے بتایا نا تمہیں وہ ہے، تو آپ کہہ دیجئے۔ چونکہ یہ وما ینطق عن الہوا کی سند حاصل کی ہوئی زبان جو کوثر و سلسبیل سے دھلی ہوئی بھی ہے اور لسان اللہ بھی، اور یہ وہ زبان پیغمبر ہے کہ جس زبان نے اپنی صداقت پر ریفرینڈم صرف اپنی جماعت سے نہیں بلکہ اپوزیشن جماعت سے بھی کرایا ہے۔ عجیب بات ہے، دنیا کا کوئی بھی لیڈر، رہنما، سیاستدان، کوئی بھی ہو بڑے سے بڑا، وہ خود کو صادق کو امین منوائے گا تو اپنوں سے منوائے گا۔ خان صاحب منوائیں گے تو اپنوں سے منوائیں گے، وہ اپنے تھے جو کہہ گئے صادق کو، لیکن شہباز شریف نہیں کہے گا، اور نہ شہباز شریف کو خان صاحب ایسا کہیں گے۔ لیکن کائنات کا واحد لیڈر ہے یہ آمنہ کا چاند، یہ یتیم عبداللہ جو کہتا ہے اگر میں تم سے کہوں اے کافرو، اگر میں تم سے کہوں اے قریش مکہ، اے منکرین مکہ، اے مشرکین مکہ، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے دامن کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ آور ہونے کو آ رہا ہے تو کیا کہو گے؟ کہا سچ مانیں گے، اس لیے کہ تو سچا ہے، تو صادق ہے، ہم نے تجھے سچا پایا۔ ایک نہج، ایک منزل، ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں مصطفیٰ اور کہتے ہیں کہ اگر تم جا کر دیکھو لشکر کو نہ پاؤ تو اب میرے بارے میں کیا رائے قائم کرو گے؟ تو وہ کفار ضرور تھے، وہ مشرک ضرور تھے، وہ منکر ضرور تھے، وہ بت پرست ضرور تھے، مگر یکجا ہو کر پکار اٹھے ہم سوچیں گے ہم اندھے ہو گئے۔ تو سچا ہے۔ عظمت رسالت پر مل کر بآواز بلند تر صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محسوس ہو رہا ہے یقین جانی شاہ جی کہ عاشقان مصطفیٰ کی محفل سجی ہوئی ہے، جو اجر رسالت کی ادائیگی کے لیے آئے، جو آج رسول کی بشارت بن کے اور بطول کی تمنا بن کے یہاں پر تشریف فرما ہے۔ تو دیکھیے یہ وہ صادق تھے، کافروں کو رسول اللہ کی صداقت پر کوئی اعتراض نہیں تھا، نہ امین ہونے پر تھا۔ ہجرت کی رات علی کو کیا دے کر گئے؟ امانتیں، کن کی؟ کافروں کی، یعنی اعلان رسالت کے باوجود پیغام سے، تبلیغ سے ضرور انکاری تھی، مگر صادق و امین پر کوئی سوال نہیں اٹھ رہا۔ تو اب جب مباہلے میں گئے ہیں رسول تو اپنی صداقت تھوڑی منوانی تھی، وہ تو مانے ہوئے تھے، علی کی بھی مانتے تھے، علی کو دیکھتے تھے، حسن و حسین کو بھی دیکھتے تھے، مگر کوئی صدیقۃ الکبریٰ تھی جو پہلے نہ آئی تھی، یہ ان کی فتح ہے، صدیقۃ الکبریٰ۔ اور پھر دیکھیے کہ کیا طرفہ تماشا ہے کہ صدیقہ کو کہنا پڑے بلکہ صدیقۃ الکبریٰ۔ صدیقہ تو اور بھی تھی، کتنی صحابیات ہیں جو صدیقہ تھی، صدیق بھی اور تھے، سلمان و ابو ذر نہیں تھے مدینے، سب سے تھی، لیکن جب پیمانہ صداقت پہ ایک طرف تولا جائے ان کی صداقت تو اس کے مقابلے میں یہ صدیق اکبر تھے۔ علی فرماتے ہیں میں صدیق اکبر اور سیدہ صدیقۃ الکبریٰ تو ان کے مقابلے میں۔ تو اب یہ رسول جو صادق ہے اللہ اس سے کہتا ہے آپ کہہ دیجئے تو یہ مانے، چونکہ یہ آپ کو دیکھ کر مجھے مانے، تو آپ سوال کیجئے، کن سے سوال کیجئے؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے انبیاء سے سوال کیجئے، انبیاء ماں سبق سے آپ سوال کیجئے۔ اب چونکہ انبیاء سے سوال ہے تو سوال پوچھنے والا سید الانبیاء ہوگا، امام الانبیاء ہوگا۔ آپ پوچھئے ان سے کہ تم کیوں مابعوث کیے گئے ہو؟
تمہیں اللہ نے ارسال کیوں کیا؟ تمہاری بعثت کا مقصد کیا ہے؟ اب دیکھیے ہمارے پاس دو آپشن ہیں شاید، دو ہی راستے قرآن کو سمجھنے کے، یا تو حافظ قرآن اور جو قاری قرآن مولانا صاحب ہیں، جو مولوی صاحب ہیں، میں ان سے سمجھوں، یا پھر اس مولا سے سمجھوں جو بس حافظ قرآن نہیں وہ حافظ قرآن بھی ہے، جو فقط قاری قرآن نہیں وارث قرآن بھی ہے، جو خود صاحب قرآن بھی ہے، جو قرآن ناطق بھی ہے، جو بولتا ہوا قرآن ہے، جنہوں نے اپنے قلب پر اس قرآن کو برداشت کر لیا کہ پہاڑ پر نازل ہوتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، جس کے قلب کی یہ قوت ہو، میں اس مولا سے کیوں نہ پوچھوں، میں ان کی تفسیر کیوں نہ لوں؟ لہذا تفسیر برہان اور انوار النجف دونوں میں جس کی تفسیر کی گئی ہے، اور کرنے والا کون ہے؟ وہ مولا جو مولا کائنات کا مولا ہے، یعنی کل کائنات مولا کہہ رہی علی کو، اور علی کہتے ہیں انا عبد من عبید محمد، میں محمد کا غلام ہوں، یہ میرا آقا ہے، یہ میرا مولا ہے۔ علی کے مولا کون ہے؟ محمد ہے، ان کی مولائیت سے میرے مولا علی کی مولائیت، ان کی وجہ سے علی مولا ہے، چونکہ محمد آقا ہے، محمد مولا ہے، علی عبد ہے۔ اب عبد کے دو تراجم ہیں عربی میں، ایک ہے غلام اور ایک ہے بندہ، جیسے عبد المطلب، مطلب کا غلام ترجمہ کیا گیا، تو اب غلام کے لیے بھی ہے، اور اب بندے کے لیے کیسے؟ اشہد ان محمدن عبدہ، غلام نہیں، اب بندہ ہے۔ خدا جانے ویسے تو عبد کی جمع عباد ہے، حقوق العباد غلاموں کے حقوق نہیں ہے، بندوں کے حقوق ہیں، یہ علی جانے، یہ وہ عبد جانے، یا جس کا عبد کہلوا رہا ہے وہ جانے کہ علی جب عبد کہتے ہیں تو مراد کیا ہوتی ہے، میں نہیں جانتا، کیونکہ ایک ہستی گزری ہے تاریخ اسلام، عالم اسلام میں، وہ جب دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، مشرف با اسلام ہوئے، جب ان کو دیر آئے درست آئے، بھٹکا واپس آئے، تو کیا کہتے ہیں کب کا بھٹکا؟ دن کا، صبح کا بھٹکا واپس آئے، اس کو بھٹکا بھولا نہیں کہتے، تو آگے ان کو معلوم ہو گیا کہ جس کو میں سجدہ کرتا تھا وہ بت میرا خالق نہیں، اللہ ہے، پہلے تو کنکر ہی میرا شنکر تھا۔ جب ان کو یہ معلوم ہو گیا تو رسول کے پاس آئے، رسول نے کہا آپ کو اپنا نام تبدیل کرنا پڑے گا، پہلے آپ کا نام عبد الکعبہ تھا، اب سے عبداللہ ہوگا، آپ کعبے کے بندے نہیں ہیں، آپ اللہ کے بندے ہیں۔ تو علی اب کس معنی میں کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن ہاں اتنا جانتا ہوں کہ جب میں کہوں اشہد ان محمد عبدہ و رسول، تو میں یہ کہتا ہوں کہ محمد اللہ کے عبد ہیں۔ علی فرماتے ہیں انا عبد من عبید محمد، میں محمد کا عبد ہوں، اور ایک سیون کی دھرتی میں کوئی بیٹھا، کلندر کہتا ہے بندہ مرتضی علی، سلامت رہیے، نظام عبدیت ہے۔ اب معبود یہ متضاد ہوتی ہے۔ اب خطبات تو ایسے بھی ہیں کہ میں ان کی جانب پڑھنا نہیں چاہتا، لیکن ہاں اذان گرامی قدر اتنا ضرور کہوں گا کہ علی کی مولائیت کس کی وجہ سے ہے؟ مولا رسول اللہ کی وجہ سے۔ تو مولا رسول اللہ سے پوچھتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے؟ صاحب قرآن سرکار فرماتے ہیں، یہ سرکار علم کا گاؤں نہیں ہے جن سے میں پوچھ رہا ہوں، شہر، میں کوہاٹ اکثر جاتا ہوں مجلس پڑھنے، رات کو 10 بجے بھی اگر میں شاجی انہیں کہوں نا کہ میرا دل چاہ رہا ہے قبلہ زنگر کھانے کو، تو مجھے کہتے ہیں قبلہ دیکھیے یہ شہر نہیں ہے، ایسا نہیں کہ جب چاہا جو چاہا مل جائے، شہر تو وہ ہوتا ہے نا جب چاہا جیسا چاہا جو چاہا اسی وقت مل گیا، یعنی کہتے ہیں کہ میں اس امام کا قائل ہوں جہاں میرے سوال سے پہلے میرا جواب پوچھا تھا ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یا علی جب آپ سے کوئی سوال پوچھتا ہے تو آپ سوچتے کیوں نہیں؟ بغیر سوچے جواب دیتے ہیں، چونکہ انسانی فطرت میں شامل ہے، سائنس بھی کہتی ہے۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں وہ کیا ناشتہ کیا، یہ سوچنے میں بھی 10 سیکنڈ کم از کم لگ جائیں گے، جبکہ آج کا پوچھا ہے
سال پہلے کا نہ پوچھا، ہفتہ پہلے کا نہیں پوچھا، لیکن اتنا ٹائم لگتا ہے. جو بشر ہو، جو مٹی کا بنا ہوا پتلا بچہ ہو، اس کو تو وقت لگتا ہے، لیکن جو مٹی کا باپ ہو، بھوتراگ ہو، وقت نہیں لگتا. تو جب پوچھا تو علی نے فرمایا اے ابن خطاب تمہاری کتنی انگلیاں ہیں؟ بولا 5. سوچا کیوں نہیں؟ علی پوچھ رہے ہیں سوچا کیوں نہیں؟ کہا مولا ہر وقت جو میرے سامنے رہتی ہے سوچنا کیا ہے؟ کہا بس کائنات بھی ہر وقت ہمارے سامنے رہتی ہے. سوچتے نہیں. جواب شہر ہے ان کا اور علی اس شہر کا دروازہ. تو شہر سے میں نے پوچھا اس آیت کی تفسیر، تو فرمایا کہ شب معراج جب میں چوتھے آسمان پر گیا تو مجھے سرخ یاقوت سے بنا ہوا ایک عالی شان محل دکھایا گیا. میں نے حوالہ پہلے ہدیہ کر دیا آپ کو، تفسیر برہان میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ہمارے نجف میں بھی دیکھ سکتے ہیں اس آیت کے زمرے. وہ کیا تھا عالی شان محل؟ جو سرخ یاقوت سے بنا ہوا تھا. جبرائیل نے کہا حاضر بیت المعمور، یہ بیت المعمور جو زمین و آسمان کی خلقت سے 50,000 سال پہلے اللہ نے خلق فرمایا تھا. اور وہ چاہتا ہے جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے نا، وہ چاہتا ہے کہ آپ اس میں امامت کرائیے انبیاء. بیت المعمور سلامت رہیے، آپ آبادشاد رہیے. مولا ان چہروں کو یوں ہی کھلکھلاتا ہوا رکھے جب کہ یہ قبر میں ہو، برزخ میں ہو، حشر میں ہو، کل جو ذکر میں آج کھل رہے. یہ وجہ اللہ کے ماننے والے چہروں پر معجزائی ہوئی. یہ معجزائی انہی چہروں پر ہے جو وجہ اللہ کے ماننے والے ہیں کہ یہ فضائل چل رہے ہیں تو کھلکھلا رہے ہیں. ایک فکرہ نہیں کہا ذاکر نے مصائب کا کہ اشک بہنے لگے. کیا معجزہ ہے اگر کبھی غور کیا جائے تو نماز پڑھائیے، امامت کرائیے. اب رسول نے امامت کرانی تھی. میں یہاں پر روک کر اس آیت کو ایک لمحے کے لیے، وہ یاد ہے نا رسول سوال کیجئے انبیاء سے، سوال یہیں پر ہوا ہے، مگر اس سوال سے پہلے ایک تاریخ میں واقعہ ہے، اس سے میں اس کو متصل بس کرنا چاہتا ہوں. سوال ذہن میں رہے جو آیت ہم نے تلاوت کی. کیا سوال؟ کہ آپ سوال کیجئے کیوں مابعوث کیے گئے ہو. یہ سوال کرنا ہے رسول نے اور اسی موقع پر کرنا ہے. لیکن یہاں پر روک کر تاریخ سے ایک واقعہ لے رہا ہوں. کنز الاعمال ہمارے برادران کی لکھی ہوئی بڑی معتبر کتاب، اس میں بھی یہ روایت موجود ہے. کیا کہ جب امامت کرانی تھی امام الانبیاء کو تو رسول نے آذان دینے کے لیے فرمایا آئنا عیسیٰ ابن مریم. یہ مریم کا بیٹا عیسیٰ کہاں ہے؟ لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں یا رسول اللہ، حکم کیجئے. عیسیٰ آذان. اچھا اب دیکھیے عیسیٰ کو تو کہہ رہے ہیں آذان دیجئے، مگر یہ بھی دیکھیے کہ اب یہاں پر آدم سے عیسیٰ تک سبھی انبیاء موجود ہیں. مطلب کہ داؤد بھی کہیں موجود ہوں گے. درخت سوزی، دریا سوزی، چرند پرند رک جاتے تھے، ایسی ترنم والی آواز تھی. اب یہاں نوح خان بھی چونکہ موجود ہیں، اتنے عظیم نوح خان یہاں موجود ہوں اور ان کے ہوتے ہوئے مجھے کہے رضوان یا چلے کسی کو مولا سلام کسی کو کہے مجھے کہے کہ کچھ سنائے. وہ نہیں میں مجلس تو پڑھ لوں، یہ میرا کام ہے، ان کو بہتر آتا ہے یہ پڑھے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. مگر رسول داؤد کے ہوتے ہوئے عادل نبی، عدل کرنے والا نبی عیسیٰ سے کہہ رہا ہے. کیوں؟ یہ بھی کچھ لمحات بعد واضح ہو جائے گا، مگر پہلے دیکھیے عیسیٰ محراب عبادت میں آئے. 4 مرتبہ عیسیٰ نے کہا اللہ اکبر، تکبیر بلند. پھر 2 مرتبہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور پھر 2 ہی مرتبہ کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. اور اس کے بعد لکھتے ہیں کہ عیسیٰ خاموش ہو گئے. جو ماں کی گود میں بھی خاموش نہ ہو، آج وہ عیسیٰ خاموش ہو گیا. خاموش. اور پیچھے مڑ کے پوچھا یا رسول اللہ، اسی بات میں آیت کی تفسیر بھی ہے، یا رسول اللہ آپ زمین پر اس وقت اپنا وزیر کسے بنا کر؟ عیسیٰ نے پوچھا ہے یا رسول اللہ آپ زمین پر اپنا وزیر کسے بنا کر آئے؟ کہ آواز پیغمبر آئی عیسیٰ اسی کو جس کی ولایت کے اقرار کے بعد تجھے نبوت ملی. آپ کو بتایا رسول نے کہ جب میں نے پوچھا کیوں مابعوث کیے گئے ہو تو آدم سے عیسیٰ تک انبیاء پکار اٹھے علی کی ولایت کے اقرار کی وجہ سے.
وہ اسنا بولایت علی بن ابی طالب، ہم تو علی کی ولایت کے اقرار کی وجہ سے معبوس کیے گئے. گھبرانے کی بات نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں. اس لیے کہ جو سید الانبیاء ہو، جب اس کی رسالت نہیں پہنچتی ولایت علی کے بغیر، جو علی کے بھی مولا ہے، فَإِلَّمْ تَفْعَلْ مَا بَلَّغْتَ، ہم سمجھیں گے کہ آپ نے کچھ پہنچایا ہی نہیں. یا ایھا الرسول بلغ، تبلیغ کیجئے. کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین، کبھی مزمل، کبھی نذیر، کبھی بشیر کہنے والا وہ محبوب محمد، یعنی رسول تو ہے نا محبوب خدا، تو اللہ بھی محبوب محمد ہے، حبیب ہے. آج کہتا ہے یا ایھا الرسول، اللہ کی ٹون میں، لہجے میں فرق دیکھیے، بلغ، تبلیغ کی. سورہ مائدہ کب آ رہی ہے نازل؟ جب ظاہری طور پر پردہ فرمانے والے ہیں رسول آخری ایام، تو 23 برس کیا کرتے رہے ہیں؟ تبلیغ نہیں کر رہے تھے، نماز روزہ سب پہنچا رہے تھے. دیکھیے بسم اللہ کی بے سے والناس سین تک پورے قرآن میں لفظ بلغ، لفظ تبلیغ ایک بار ہی تو آیا ہے، اور آج آیا ہے. پہنچا دیجئے، تبلیغ کر دیجئے. اب جو رسول نے تبلیغ کی بس وہی تبلیغ ہوتی ہے. کیوں نہ کہوں کہ دنیا میں کوئی بھی کہے ہم تبلیغی جماعت ہیں، قرآن کہتا ہے جو علی کی ولایت پہنچا ہے وہ تبلیغی جماعت. یہ ہے اصل تبلیغ. حیدری، سبحان اللہ، یہ تبلیغ تو یہی ہے. ہم تبلیغی جماعت ہیں، فخر سے کہتے ہیں بلغ، ہمارا کام پہنچانا ہی ہے رسول کی طرح، منوانا نہیں. وہ جس کو چاہے ہدایت دے. اسی میں کہا نا کہ پھر اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا. یہ فتویٰ کون دے رہا ہے؟ اللہ. کس میں؟ کتاب اللہ میں. یہی وجہ ہے کہ ہم کافر کے مقابلے میں کبھی کافر کا جواب نہیں دیتے. ہماری تربیت ایسی نہیں. ہمارے علماء اکابرین مجتہدین نے ہمیں سکھلایا ہے کہ نہیں، وہ تو ہم، اگر تم جسم ہو تو اہل سنت تمہاری روح ہے. ہمیں تو محبت ہے ان سے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ زیادہ واجب الاحترام ہوتے ہیں ہمارے اہل سنت بھائی جو ان مجالس میں تشریف لاتے ہیں. اس لیے کہ ہم کیا ہے وہ کیا ہے، فرق سمجھیے. ہمارے برادران اہل سنت اگر مجلس میں آ جائیں تو وہ حسین کے مہمان ہیں، جبکہ ہم حسین کے غلام ہیں. مہمان سے اگر کوئی غلطی ہو جائے چھوٹی موٹی درگزر ہو جاتی، غلام ہوتی ہے یہاں سے. تو ہمیں زیادہ کیئرفل رہنا ہے. کوئی گھمنڈ، کوئی تکبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم زیادہ مانتے ہیں. ہاں سجدہ شکر ضرور بجا لاتے ہیں کہ ہم ہی تبلیغ کرنے والے ہیں. تبلیغ ہم ہی کر رہے ہیں. یہ 10 دن کیا کیا ہم نے؟ ایسی تبلیغی جماعت کہ وہاں تو بچے بھی ساتھ نہیں ہوتے، عورتیں بھی ساتھ نہیں ہوتی. اللہ ان بھائیوں کو سلامت جو دین کی خاطر نکل رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، ہم ان کو بھی سلام پیش کرتے ہیں. لیکن ظاہر ہے عورتیں نہیں ساتھ، بچے نہیں ساتھ. یہاں مائیں بچوں کو گود میں اٹھا 10 دن عشرہ محرم، ابھی پھر عشرہ 40واں سفر کا مہینہ، تبلیغ ہو رہی ہے. اور ساتھ ایک اور معجزہ دیکھیے کہ میرا بھی اتفاق ہوا مسجد جانے کا، ذکریہ مسجد، اور سہ روزے کے لیے. اس کے بعد آگے تو خیر نہیں جا سکا. ابھی بھی شوق ہے کبھی موقع ملے جاؤں 40 دن کی. لیکن دیکھیے وہاں پر ساتھ میں نے دیکھا کہ آٹے کی بوریاں بھی لے کر گئے لوگ، توا بھی لے کر گئے، چولہا بھی لے کر گئے. ظاہر ہے ساتھ پیٹ بھی تو ہے نا. اس میں ایسی کیا بات ہے؟ کوئی طرح نہیں. پہلے پیٹ پوجا، پھر کام. پیٹ جو ہے ساتھ میں، اور بھوکے پیٹ بھی علی سمجھ میں نہیں آتا. لیکن دیکھیے زیادہ بھرے میں پیٹ والے کو بھی علی سمجھ نہیں آتا، جو یہ کہے کہ کھانا اٹھا لو میرے آگے سے. اس لیے نہیں کہ پیٹ بھر گیا ہے، اس لیے کہ میں کھا کے تھک اٹھا لو. اس کو تو سمجھ میں نہیں آئے گا، مگر وہ سب لے کر آئے، آٹا وغیرہ چیزیں لے کر آئے ساتھ. وجہ بھوک. اب یہ کیسی جماعت ہے کہ کوئی عزادار آدمی گھر سے نہ روٹی لا رہا ہے نہ پانی لا رہا ہے، کیونکہ توکل ہے اللہ پر کہ ہم بھوکے پیٹ خالی ہاتھ گھر سے نکل پڑتے ہیں. کربلا معلیٰ میں جائیے، مولا آپ کو لے کر جائے، دیکھیے وہاں جیب میں کچھ نہ ہو. کوئی ایسا ملک نہیں ہے دنیا کا کہ جہاں بھی جیب میں کچھ نہ ہو تو گزارا ہو جائے. آپ یہاں بھی جائیے جلوسوں میں، خالی ہاتھ خالی پیٹ. توکل اللہ پہ ایسا ہے کہ ہم جانتے ہیں
حسن ہمیں روٹی کھلا دیتا ہے، حسین کا بیٹا عسکر پانی پلا دے، وہ قریب ہے۔ تو اذان کرنے کے بعد بس عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ بل لے رسول پہنچا دیجیے، تو اگر رسول نہ پہنچائے ولایت علی تو رسالت اسی کام کی نہیں ہے۔ یہ جو فضائل میں آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، یہ سنت سلمان محمدی ہے۔ سلمان فارسی نہیں کہنا چاہیے، جب رسول نے نام بدل دیا سلمان محمدی، یہ سلمان کی صرف جب فضائل بیان ہوتے تھے پاکوں کے تو بھی آنکھیں نم ہو جاتی عشق میں ہوتی۔ اور ویسے بھی دیکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں 3 شعبان ہے، آج کو گریا ہوا، جب حسین 3 شعبان کو آئے تو رسول نے کیا کیا؟ پہلا گریا ہی فرمایا تھا نا، جبرائیل امین نازل، تو بس سید الانبیاء نہ پہنچائے ولایت علی، اعلان نہ کرے رسالت کا کچھ نہیں پہنچایا۔ اور اگر آدم سے عیسیٰ تک کے انبیاء صفتیں پا رہے ہیں اللہ سے، کسی کو خلعت عطا ہو رہی ہے، کسی کو زہد عطا ہو رہا ہے، کسی کو صفت عطا ہو رہی ہے، نبوت عطا ہو رہی ہے، رسالت عطا ہو رہی ہے، عطا دیا جا رہا ہے، معجزے دیے جا رہے ہیں، وجہ ولایت علی کا اقرار ہے۔ اگر نہ کرے اقرار انبیاء تو نبوت عطا نہیں ہوتی۔ اور دیکھیے ایک بڑی خوبصورت دعا ہے، کوئی مشکل میں ہو تو پڑھتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ کس نبی نے پڑھا تھا؟ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے جب پیٹ میں تھے تو آپ نے یہ پڑھا تھا، یہ تو ہم نے سنا ہے، لیکن کبھی غور کیا ہے کہ یونس کہہ کیا رہے تھے؟ لا الہ الا انت سبحانک، نہیں کوئی خدا مگر تو سبحان ہے، انی کنت من الظالمین۔ نبی اللہ کہہ رہے ہیں بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ امت غور تو کرے، کیا ظلم کر بیٹھے تھے یونس علیہ السلام۔ بھئی یہ میں تو نہیں کہہ رہا، خود یونس نے کہا ہے کہ میں میں تھا، ظالموں میں سے تھا، نہیں تھا۔ اور ظالمین پہ آپ جانتے کیسے کہ وہی ہے، تورہ ہے، اللہ نے کیا، تو کیا کیا؟ ظلم تو ہوا تھا، جس ظلم کو اللہ نے قرآن میں ازلم کہا سورہ بقرہ میں، اس سے بڑا ازلم کون ہو سکتا ہے جو اس شہادت اس گواہی کو چھپاتا ہے جو اس کے رب کی طرف سے اس پہ نازل کی گئی ہو۔ یہی وجہ ہے یونس علیہ السلام سے جو ظلم سرزد ہو گیا تھا، نبی ہو کر، معصوم ہو کر، وہ یہ تھا کہ اقرار ولایت نے ایک لحظے کی تاخیر کی تھی، جس سے انسان ازلم بن جاتا ہے۔ تو جب نبی نہ رہے، ظالم قرار پا جائے ولایت علی کے بغیر، سید الانبیاء کی رسالت نہ پہنچے ولایت علی کے بغیر، تو آپ کا میرا دین، ایمان، سب کچھ کیسے مکمل ہو سکتا ہے اس ولایت علی کے بغیر؟ اس لیے کہ ولی علی اسی معنی میں ہے جس معنی میں ولی اللہ ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ، جس معنی میں اللہ ولی، اسی معنی میں رسول اللہ ولی، اور اسی معنی میں خود علی ولی ہے، حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ولی ہے۔ تو کیا معنی ہے ولی کا؟ دوست تو نہیں ہے، اللہ ہمارا دوست نہیں، ہماری دوستی کا معیار ہوتا ہے نا، برابری کو ہونی چاہیے۔ دوستی کہاں ہوتی ہے؟ حبیب جس کو کہے، یہ ہے دوست ایک دوسرے۔ ولی سرپرست، مددگار، آقا، یہ ولی۔ اور ولایت کیا ہے؟ بس یہ سن لیجئے ولایت کیا ہے، اور میری گفتگو تمام۔ حوالے کا میں ذمہ دار ہوں۔ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی نا، انما ولیکم اللہ، تو پوچھا تھا جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا رسول اللہ آپ ولی ہیں، رسول ولی ہیں، آپ ولی ہیں، آپ کا اللہ ولی ہے، اور آپ نے کہا کہ یہ علی ولی، تو یہ ولایت ہے کیا؟ اکثر کہتے ہیں ذاتین علماء کو آج کل ٹرینڈ چل رہا ہے، ولایت پڑھنی ہے جی آپ نے، ولایت پڑھنی ہے، کیا پڑھیں ولایت؟ میں آ کر کہوں علی ولی اللہ، ولایت نہیں ہے، میں یہ پڑھوں، ولایت کیا ہے؟ اس کی معرفت حاصل کریں۔ توحید جیسے ہے، ہمیں پتہ ہے توحید کیا ہے، اللہ کی ایک صفت، کیا صفت؟ کہ اس کو ایک وحدہ لا شریک مانا جائے اور اس کے مقابل میں کسی کو نہ مانا جائے، یہ کہلاتے توحید۔ نبوت کی ایک الگ ڈیفینیشن ہے، رسالت کی الگ۔ جیسے پہلے نبی کون؟ آدم، مگر پہلے رسول کون؟ تو یہ ہمیں چونکہ ڈیفینیشن معلوم ہے، تو ولایت کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ وہ ڈیفینیشن کے ساتھ سن لیجیے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ دیکھو جس مقام پر آ کر
توحید اور رسالت بلا فصل ہو جاتی ہے، وہاں سے ولایت کا ظہور ہوتا ہے۔ یہ ہماری یعنی اللہ احد ہے اور رسول واحد ہے۔ واحد میں کہتا ہوں اکثر، چونکہ علی عبد ہے اور اللہ علی کا کیا ہے؟ معبود ہے، اور علی کو فخر ہی اس بات پر ہے کہ میں عبد ہوں، اور اللہ جو کہتا ہے میں متکبر ہوں، اس کو بھی تکبر اسی بات پر ہے کہ علی میرا عبد ہے، میں علی کا معبود ہوں۔ یہ علی ہو کر، علی العظیم ہو کر جو جھک رہا ہے، میری بلندی، میری بڑائی، تو اس کو بھی سمجھنا ہوگا کہ علی عبد اور علی کا معبود کون ہے؟ اللہ ہے نا علی کا معبود۔ تو اب جہاں پر اللہ معبود علی جو ہے وہ معبود وحدہ لا شریک ہے، تو اسی معبود وحدہ لا شریک کا عبد وحدہ لا شریک علی، ہم نے عبد کہہ دیا، لیکن عبد میں یہ وحدہ لا شریک عبد ہوتے اس لیے کہ اللہ کو ماننے کی نیت کا نام علی ہے۔ جب نیت ہوگی اللہ کو ماننے کی تبھی مانو گے، نیت کے بغیر تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ جو اللہ کو ماننے کی نیت ہے اس کا نام علی ہے، اس لیے کہ باب اللہ ہے، دروازہ ہے، حبل اللہ ہے، یہ وہ رسی ہے جسے تھامنے کا حکم دیا گیا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرمایا کہ جہاں توحید اور رسالت بلا فصل ہو، یعنی احد اللہ ہے، واحد محمد ہے، جب احد اور واحد مل جائے تو ولایت ظاہر ہوتی ہے۔ مجھے تب سمجھ آیا کہ یہ معراج میں ہو کیا رہا تھا، احد واحد سے مل رہا تھا، ولایت ظاہر ہو رہی۔ پنج نعرہ ہے، پنج تنی سوالات مل کے نعرہ حیدری، دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری قوت حیدری کے ساتھ جو باہر مومنین کھڑے ہیں تاریخی نعرہ لگائیں گے۔ غوری فیز 5A میں 5A چونکہ ہے، پنج تنی نعرہ ہوگا، صبح کے ساتھ دل مولا علی مولا، سلامت رہیے علی مولا، آپ کو سلامت ہے۔ حاجی صاحب کا یہ اہتمام، یہ عبادت، عظیم المرتبہ عبادت جس کا اہتمام کیا انہوں نے، اس کی روحانیت محسوس ہو رہی ہے جب آپ نے علی مولا کی صدائیں دیں۔ تو بس اذان محترم یہ فضائل ہیں مولا، لیکن ایسا نہیں کہ ہم جو مولا جتنے فضائل پڑھتے رہتے ہیں کیا وہ ہمیں کوئی فضیلت نہیں دیتے؟ کیا آپ کے کوئی فضائل نہیں جو انہوں نے عطا کیے؟ ان کے فضائل تو اللہ نے عطا کیے، مگر اس مولا نے بھی تو ہمیں فضائل عطا کیے۔ تم جو ہر وقت میری فضیلت بیان کرتے ہو، سینہ چوڑا کر کے فخر کی بلندیوں پہ جا کے کہ یہ فضیلت پڑھی جائے، ٹی وی پہ لگی ہو، مولا علی کی فضیلت آ جائے، جمعے کا خطبہ ہمارے کانوں میں پڑا ہو کسی بھی مسجد سے، علی کا نام آ جائے ہمارے چہرے کے کھلا جاتے ہیں، فضیلت ہے نا علی کی، تو ہمیں بھی عطا کیا۔ صادق آل محمد سے روایت ہے، مولا صادق کی ذات صلوات اللہم صلی اللہ۔ کتاب میرے پاس گھر پہ موجود ہے، بڑی معتبر ہمارے مکتب کی کتاب۔ صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ بروز قیامت ایک ایسا منظر بھی ہوگا کہ جب عادل اللہ عادل کے مطابق نیک عمل کرنے والوں کو جنت میں داخل کرا ہوگا اور بد عمل کرنے والوں کو جہنم میں دھکیلا ہوگا۔ تو ایک بندہ مومن یا ایک بندہ، ایک انسان، ایک شخص جو گنہگار ہوگا، بڑے گناہ کیے اس نے، ہم سب گنہگار ہیں، مگر وہ غفور رحیم ہے، وہ گنہگار بندہ جو ہوگا فرشتے اسے دھکیل رہے ہیں، گھسیٹ رہے ہوں، جہنم میں لے جا رہے ہیں۔ صادق امام فرماتے ہیں ایک مرتبہ منادی ندا دے گا، صدائے غیب آئے گی کہ اے ملائکہ ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، واپس لاؤ، پروردگار یہ تو گنہگار ہے، کا ایک امانت ہے اس کے پاس پڑی، وہ امانت کو دینا چاہتا ہوں۔ امانت کیا ہے؟ فرمایا ایک درخشندہ تابندہ موتی ہوگا، جس موتی کی چمک سے، اس موتی کے نور سے پورا محشر ایک مرتبہ چمک، اس موتی کو دیکھ کر وہ شخص جس کی امانت بولے گا پروردگار عالم مجھے تو کوئی علم نہیں ہے اس امانت کا، میں تو جانتا ہی نہیں اس امانت کو جو تو بتلا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ تو
ندائے غیب آئے گی، پروردگار فرمائے گا یہ موتی در حقیقت ایک اشک ہے، ایک اشک جو تو نے بہایا تیرے رخسار پر جاری ہوا میرے نفس المطمئنہ کی۔ اے شخص تو جانتا ہے اس کی قیمت کیا ہے؟ کہا نہیں پروردگار میں نہیں جانتا۔ کہا جا پھر انبیاء اور اوصیاء سے پوچھ، ایک ایک نبی کے پاس جائے گا، اس کی قیمت بتائیے، قیمت بتائیے، یہاں تک کہ سید الانبیاء کے پاس آئے گا، امیر المؤمنین کے پاس آئے گا، وہ بھی قیمت نہیں بتلائیں گے۔ تو لکھا ہے کہ پھر خود جس کے لیے اشک بہایا تھا اس حسین کے پاس بندہ حاضر ہوگا، کہے گا فرزند رسول اس کی کیا قیمت ہے؟ تو اس وقت حسین پایہ عرش کو تھامیں گے اور پکار کر کہیں گے بارگاہ الہی میں کہ یا بار الہا یہ عشق اس نے میرے مصائب کو یاد کر کے بہایا، اس کی قیمت یہ ہے کہ تو اسے بخش دے، اسے جنت میں داخل۔ آواز پروردگار آئے گی اے حسین تیرا جو حق ہے، کوئی حسین کا حق ہے اللہ پر، اس کے وسیلے سے میں نے صرف اس کو نہیں اس کے ماں باپ کو بھی بخش دیا ہے، یہ صرف جنت میں نہیں جائے گا، یہ تیرے ساتھ جنت میں۔ اللہ یہ عظمت ہے۔ عزاداروں لیکن عزادار بھی ایسے ہیں، کئی مومن ایسے ہیں، آپ نے عزاداری کرائی ہے، القائم ٹرسٹ یہاں کرا رہے ہیں، گھر گھر میں عزاداری ہے، حاجی صاحب کرا رہے ہیں، کئی دفعہ حالات تنگ ہوتے ہیں، جیب اجازت نہیں دے رہی ہوتی، مہنگائی ہے، بڑے معاملات، تو معتبر روایت ہے، یہ کوئی سنی سنائی بیان نہیں کر رہا میں آپ سے، کہ ایک عزادار مومن جو ہر سال عشرہ محرم کرائے کرتا تھا اپنے گھر پہ، ایک سال حالات کی تنگی کی وجہ سے دیکھ رہا ہے کہ چاند نمودار ہونے کو ہے محرم کا، حلال غم آ رہا ہے اور میرے پاس کچھ ہے نہیں، زوجہ کہتی ہے عزادار کی عزادار زوجہ، نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں ہیں نا، عزادار مومن مرد کے لیے عزادار زوجہ نے کہا کہ محرم آ رہا ہے تو نے سوچا نہیں عزاداری کے بارے میں؟ کہا میں پریشان ہوں، میرے حالات مجھے اجازت نہیں دیتی۔ بیوی کہنے لگی جو فقط اس کی زوجہ نہیں ایک بچے کی ماں ہے، میں یہ کیوں لگوں ماں کہنے لگی کیوں پریشان ہوتا ہے، یہ جو ایک لوٹا ہے بچہ ہمارا یہ کس نے عطا کیا ہے؟ کہا اسی نے جسے راہب کو عطا کیے تھے، کہا ہم اس کو بیچ آتے ہیں، اس بچے کو بیچ آتے ہیں، کپڑے پہنائے گئے خوبصورت سے، بازار میں لے گئے، قیمت لگی، سوداگر نے خرید لیا، جب خرید لیا بچے کو لے جا رہا تھا، بچے نے سوداگر سے کہا ایک لمحے کے لیے رکنا، میں آخری بار دیدار کر لوں اپنے اماں باپ، رکنا۔ وہ رکا، باپ کے قدموں پہ گر پڑا، کہا بابا بڑے نازوں سے پالا ہے، حق ہے آپ پر میرا یہ کہ جب محرم میں امام بارگاہ میں شمع روشن کیجئے تو مجھے یاد رکھیے۔ یہ عزادار بچے کو تو دیکھیے جس کے خون میں تاثیر ہے عزاداری کی، جس کی ماں نے اسے دودھ نوحے پڑھ پڑھ کے ناد علی پڑھ کے پلایا، یہ وہ بچہ ہے۔ ماں سے کہنے لگا ماں بڑا پیار کرتی ہے نا مجھ سے، جب تجھے کبھی یاد آؤ نا تو ایک مرتبہ حسین کے اکبر کو خیال آیا، اونو محمد قاسم عباس ان سے اچھے نہیں ہیں، کروڑ دباؤ قربان۔ بچہ چلا گیا، سوداگر گھر جا کے سو گیا، خواب میں دیکھتا ہے آسمان کی در کھلے ہوئے ایک مرتبہ اور فرشتے ندائے دیتے آ رہے ہیں کہ اے سوداگر آنکھوں کو چھکا لے کہ سرکار دو عالم تشریف لا رہے ہیں، رسول کا تشریف لانا تھا۔ وہ سوداگر قدموں پہ گرا ہے، رسول کے قدموں کو پکڑ کے کہتا ہے یا رسول اللہ میرے تو نصیب جاگ گئے، میں نے ایسا کیا عمل کیا آپ میرے پاس تشریف لائے؟ کہا میں تیرے لیے نہیں آیا، اس بچے کے لیے آیا ہوں جو تو آج خرید کے لایا ہے، وہ بچہ مجھے بڑا عزیز ہے، وہ کسی کا بیٹا ہے اور وہ بیٹا میرے بیٹے حسین کا عزادار، اس کو لوٹا دے قیمت میں ادا کر۔ ہاں زیادہ ان بچوں کے سامنے رسول اللہ یہ برداشت نہ کر سکے کہ ایک بچہ ماں باپ سے جدا ہو جائے، اللہ جانے عصر عاشور رسول پر کیا بیتی ہوگی جب کڑیل جوان اکبر حسین سے جدا ہو رہا ہے، ماؤں سے بچے جدا ہو رہے ہیں، رباب سے اصغر جدا ہو رہا ہے، فرما سے قاسم جدا ہو رہا ہے، لیلا سے اکبر جدا ہو رہا ہے۔ عجب کھڑی تھی، رو لیا ہم نے 10 دن ہم نے عزاداری کے لیے عزاداروں، ہم تو تھک گئے عزاداری کر کے، لیکن ایک بی بی ایسی بھی ہے نا عزاداروں جو جنگل سے سفر کر رہی تھی، ہاں وہ مدینے سے مکے گئی ہے، مکے سے کربلا گئی ہے، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام
شام سے مدینے، مدینے سے پھر جب شام آئی تو اب علی کی بیٹی کہتی ہے نانا زینب تھک گئی، بس تیرا دین بچ گیا ہے، میں تھک گئی۔ جب مدینے سے چلی تھی تو بطول تھی، مکے میں پہنچی تو وارث رسول تھی، ہاں کربلا میں 9 دن حسن بن کر حسین کو مشورے دیتی رہی ہے، لیکن شام غریبہ میں جب خیمے جلنے لگے، ہاتھوں میں رسیاں آنے لگی تو عباس بن گئی۔ جب اللہ اکبر، کیسے سنو گے زدارو، جب شرابیوں کے مجمع میں جا کر حسین کی حرمت پر خطبے دینے پڑے تو وہ علی کی نہج البلاغہ، یہ وہ زینب عالیہ۔ عزادارو، تمام ہماری ماؤں بہنوں کے پردے سلامت رہے اور ہماری بہنوں کے بھائی سلامت رہے، ماؤں کے بچے سلامت رہے، بیٹیوں کے بابا سلامت رہے۔ لیکن اگر کسی کا بھائی فوت ہو جائے، باپ فوت ہو جائے تو بتانے والے کیسے بتاتے ہیں؟ یکدم خبر نہیں دیتے، بلکہ پہلے کہتے ہیں وہ بڑا بیمار ہے، سیریس حالت میں ہے، ایسا ہی ہے نا؟ کیونکہ اگر موت کی اطلاع فوراً دے دی وہ سن کر مر جائے گی، سن کر مر جائے گی۔ میں قربان حسین کی بہنوں پر جنہوں نے سنا نہیں، عزادارو 70 قدموں سے سر پہ قرآن رکھ کے کہتی رہی نامار، ہماری ماں نے چڑھی اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ ان اٹھتی ہوئی آوازوں پر رحم کرے، اللہ ہائے کرنے والوں کو کوئی غم نہ دے۔ عزادارو بی بی آپ کا پرسہ قبول فرمائے، بڑا مان ہوتا ہے بہنوں بھائیوں، باپ، کسی بہن کا بھائی، بیٹی کا باپ دنیا سے چلا جائے تو جب گھر والے بچے شوہر واپس جا رہے ہوتے تو کہتی میں نہیں جاؤں گی، میں 4 دن تو رہوں گی یا 40 دن تو رکوں گی نا۔ لوگ کیا کہیں گے 4 دن نہ ٹھہر سکی؟ اللہ جانے 11 محرم کو زینب کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، رو کر کہتی بھیا مجبور نہ ہوتی، تیرا چہلو کرتی، اونٹوں پہ سوار ہے، لاش حسین کو ڈھونڈ رہی ہے۔ ایک مرتبہ 72 لاشوں میں وہ بھائی کا لاشا ڈھونڈ رہی ہے، بھیا کا لاشا کیوں نہیں مل رہا؟ سر تو ہے نہیں نا عزادارو، یہ سر پر رہنا لاشیں ہیں، یہ خون میں اور خاک میں غلطہ لاشیں ہیں۔ بہن ڈھونڈ رہی ہے بھائی کے لاشے کو، میرا بھائی تو کہاں ہے، کہاں ہے؟ آواز آتی ہے کٹی ہوئی گردن سے رگوں کے ساتھ، زینب تیرا بھیا ادھر ہے۔ آ گئی زینب، پوچھا بھائی تیرا سر کہاں ہے؟ تو گیا تھا تیرا سر سلامت تھا، تیرا سر کہاں ہے؟ جواب سنو کیا عزادارو، کسی کا دل دکھے ملک صاحب تو مجھے معاف کر دینا، جب حسین سے پوچھا ہے زینب نے بھیا تیرا سر کہاں ہے، آواز آئی زینب مجھے پہلے یہ بتا تیری چادر کہاں؟ ہائے اجرکم اللہ، اللہ ہماری ماں بہنوں کی چادر سلامت رکھے۔ زینب تیری چادر کہاں ہے؟ زینب کیسے بتائے؟ شام غریبہ کی تاریکی تھی، وہ شمر جس کے ایک ہاتھ میں تیرا خنجر تھا، دوسرے ہاتھ سے خیموں کو آگ۔ اللہ یتیموں کو رحم تھا یتیموں پر کہ سرکار نے فرمایا تھا حسین کے نانا نے کہ یتیم کے سر پہ جو ہاتھ پھیرتا ہے ایک ایک بال کے صدقے میں اللہ اسے اجر عطا کرتا ہے۔ وہ یتیم ہو جائے نا، کسی کا باپ دنیا سے چلا جائے، دشمنی بھول جاتے ہیں لوگ، جو دنیا سے گیا ارے ہماری تو اس سے دشمنی تھی، تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، بیٹیاں تو سب کی سانجی ہوتی ہیں، بس چاہیے ہمیں بتلا دینا اگر دفنا نہ رہے ہو، تدفین میں دیر ہو رہی ہو۔ مجھے ملک صاحب نے کہا تھا تدفین پڑھنی ہے، اگر کسی میت کی تدفین میں دیر ہو، سوال پوچھنے والا پوچھتا ہے کہیں اس کی بیٹیاں تو نہیں آ رہی کہیں دور سے، اور سن لے ہاں بیٹی آ رہی ہے تو قبرستان میں کیوں نہ ہو، تدفین نہیں کرتے، بیٹی آخری بار دیدار کر لے باپ کے چہرے کا۔ ہر کوئی بیٹی کو دلاسا دیتا ہے، کبھی سنا ہے کہ کسی کا بابا مارا جائے تو اس کو دلاسے کی بجائے تماچے مارے جائے؟ شام غریبہ کی تاریکی میں حسین کی 4 سالہ یتیمہ کرتا جس کا جلا ہوا تھا، کانوں سے خون بہ رہا تھا، رو کر کہتی تھی یا بابا، اے بابا یہ کیا انصاف ہوا کہ بابا بھی میرا مارا جائے؟ مولا سلامت رکھے، جناب سید آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے عزادارو، بی بی چہروں کی گواہ ہے، بابا بھی میرا مارا جائے، تماچے بھی میں کھاؤں گی عزادارو۔
جب دیکھتی ہے نا سکینہ ایک مرتبہ کہ یوں گریا کر رہے ہیں عزادار، یوں ماتم کر رہے ہیں، مجلس میں جو آئی ہوتی ہے تو کہتی ہے بھیا سجاد کاش یہ عزادار کربلا میں ہوتے، ہائے میرا بابا پیاسا نہ مارا جاتا۔ بس عزاداروں میں نے سمیٹ دیا، آخری فکرہ ہے پرسہ پیش کرنا، شرما کے مت ہونا، جتنا ہو سکے مولا فرماتے ہیں دعائے نطقہ میں دھاڑے مار مار کے رویا کرو حسین کو، اس لیے کہ جو 40 برس خون روتا رہا وہ جب کہتا ہے بابا میں سجاد آپ کو رونے کا، خدا جانے حق کیا ہے حسین کو رونے کا۔ عزاداروں امام آپ کی تمام حاجات کو قبول فرمائے، اس دنیا کے صدقے میں بانیان کا فرش عطا بچھانا قبول و منظور فرمائے، آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا جو وصیت کی تھی حسین نے قبیلہ بنی اسد کو مردوں سے کہا تھا کہ میں محمد کا بیٹا، میں علی کا بیٹا ہوں، حسن کا بھائی ہوں، عباس کا بھائی ہوں، مجھے دفنا دینا۔ پھر عورتوں سے کہا تھا میں فاطمہ زہرا، میں سیدہ کا بیٹا ہوں، زینب کا بھائی ہوں، خدیجہ کا بیٹا ہوں، اگر شوہر تمہارے نہ آئے تم غیرت دلانا۔ پھر بچوں کو بلا کر کہا تھا دیکھو میں اکبر کا بابا، میں اصغر کا بابا، میں سکینہ کا بابا، تم کھیلنے کے بہانے آنا، ہمیں دفنا دینا۔ جب لاشیں بے گور و کفن پڑی رہی نا، یہ ہر میت کا حق ہوتا ہے عزاداروں، بے گور و کفن یہ کن کے چہرے تھے؟ یہ چاند جیسی صورتیں، زہرا کے چمن کے ستارے تھے، یہ وہ پھول تھے جن کو بڑے نازوں سے سیدہ نے پالا تھا۔ دھوپ نہیں لگنے دیتی حسین کو، راتوں کو جاگ جاگ کر جسے پانی پلاتی ہے اس کا لاشا پڑا تھا۔ ایک مرتبہ اشقیاء نے لوٹنا شروع کیا، کپڑے لوٹ لیے گئے، حسین کا پیراہن لوٹ لیا گیا، حسین کا امامہ نالین سب کچھ لوٹ لیا، جسے کچھ نہیں ملا۔ عزاداروں سے دیکھا ایک انگوٹھی حسین نے پہنی ہے، انگوٹھی کیسے اتارے؟ زخمی انگلی ہے، اس نے دائیں بائیں دیکھ کر تلوار چلا کر حسین کی انگلی۔ ہاں عزاداروں دفنانے آگے بنو اسد، بس علم لے آئیے گا۔ جب دفنانے آگئے نا بنو اسد تو دیکھا کہ ایک گھڑ سوار آ رہا ہے، پوچھا تو کون ہے؟ کہا میں حسین کا یتیم، انا علی ابن حسین، میں جیسے جیسے بتلاتا جاؤں دفناتے چلے جانا۔ سب کو ایک ساتھ دفنا دیا، لیکن عباس کو جب لاشا اٹھانے لگے نا سید سجاد تو لکھا ہے مقتل میں کہ ایک چٹائی بچھائی، میں فکرہ کہوں گا لفظ میں بیان نہیں کر سکتا، چٹائی میں بکھرا ہوا لاشا، بکھرا ہوا لاشا۔ یہی وجہ ہے جتنی سکینہ کی قبر ہے اتنی ہی سزا سکینہ کی، جو غازی علی کا شیر جس کا قد اتنا ہو کہ عشر سے بیٹھے تو زمین قدموں کا بوسہ لیتی ہو، لاشا ایسے بکھر گیا پاستا کہ عزاداروں چٹائی میں سمیٹ لیا۔ اصغر کہاں دفنائے؟ آواز آئی حسین کی، ارے میرے سینے پر سلا دو ماتم حسین۔